ایک شخص کسی عورت پہ عاشق ہو گیا، وہ ایک جادوگر کے پاس گیا کہ مجھے کوئی عمل کر کے دے، یہ میرے قابو میں آ جائے۔ اس نے کہا جاؤ پہلے 40 دن اللہ کی نافرمانی کرو، کوئی کام نیکی کا مت کرو حتیٰ کہ تیرا دل سیاہ ہو جائے، پھر میرا جادو اثر کرے۔ تو نفس میں وہ کیا ہے، بیس العبد عبد ہون یضلہ، وہ ہے سب سے بڑا غلام، گندا غلام جو اس کو خواہش کھینچ رہی ہو۔ وہ کرتا رہا۔ 40 دن کے بعد اس نے آ کر کہا کہ میں نے کر دیا، اس نے عمل کیا، اثر نہیں ہوا۔ وہ کہنے لگا مجھے تو نہ خدا ہے ملا نہ وصال صنم، میرے تو تمہیں نکلنا کہیں آئے، تو میرے نال کی کیتا ہے؟ وہ کہنے لگا ادھر بیٹھ جاؤ، سوچ 40 دن میں کوئی نیک کام کیا؟ کہنے لگا کوئی نہیں کیا۔ کہ میں نہیں مانتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا، تو یہاں بیٹھ سوچ کوئی 40 دن میں نیک کام کیا؟ وہ سوچتے 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 کہنے لگا اور تو کچھ بھی یاد نہیں، جا رہا تھا راستے میں پتھر پڑا تھا، میں نے ایک طرف کر دیا کسی کو ٹھوکر نہ لگی۔ تو جادوگر کی ہائے نکلی کہ لعنت ہے تجھ پر کہ تو ایسے کریم رب کا نافرمان ہونا چاہتا ہے جس نے ایک چھوٹی سی نیکی پر تیرے ایمان کو سلامت رکھا۔ کہ میرا جادو چلتا ہی اس وقت جب ایمان رخصت ہو جائے، تو توبہ کر اور میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ اس لیے میری نظر میں دین کے کسی کام کا استخفاف نہیں، لیکن کیا فرض اور واجب برابر ہیں؟ بولو، واجب اور سنت برابر ہیں؟ سنت اور سنت غیر موقدہ برابر ہیں؟ نفل اور سنت برابر ہیں؟ تو میرے عزیزو، اس وقت جس جگہ تم طاقت لگا کے دنیا اور آخرت میں بہت بڑی کمائی کر سکتے ہو وہ تبلیغ۔ اگر آپ دائیں بائیں کوئی ذکر میں چل پڑا، کوئی کتابیں لکھنے میں چل پڑا، یہ سارے میں سلام کرتا ہوں، واللہ میرے دل میں کسی کی کمی نہیں، یہ کلن علی خیر، کلن علی خیر۔ تو میں چاہتا ہوں اپنی طاقت تبلیغ میں لگاؤ، تبلیغ میں لگاؤ، تبلیغ میں لگاؤ۔ اور خاص طور پر یہ جو زمانہ تعلیم ہے، اس میں تو ہمارے اکابر طلبہ کو بیعت نہیں کرتے تھے، طلبہ کو ذکر نہیں دیتے تھے کہ تمہاری توجہ بٹ جائے گی۔ اور آج کل کا تو تمہاری وہ استعدادیں ظرفی بہت تھوڑے ہیں، شاید 2-4 دن کے بعد تم اپنے آپ کو خود ہی خلیفہ بنا کے بیٹھ جاؤ، اس کا بھی ڈر ہے۔ اور آج کل جو خلافت بٹ رہی ہے، میں درد سے کہہ رہا ہوں، کوئی تنقیدیں میرے اپنے ہیں، لیکن آج جو خلافت بٹ رہی ہے آنسوں کے سوا میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تو دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، اپنی طاقت کو تبلیغ میں لگاؤ۔ مجھے پتہ ہے ہر پھول کی قسمت میں کہاں ناز عروسہ، کچھ پھول تو کھلتے ہیں مزاروں کے لیے، ہر کلی پھول نہیں بنتی اور ہر دانہ درخت نہیں بنتا، چاہے مالی سارا زور لگا دے۔ مالی دا کم پانی لانا بھر بھر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے۔ آہا کیا ہے، میاں محمد بخش جیسا شاعر پنجابی میں کوئی نہیں گزرا، اردو میں اقبال جیسا شاعر کوئی نہیں گزرا، اور پنجابی میں میاں محمد بخش جیسا شاعر کوئی نہیں گزرا۔ یہ وہ ارشاد فرما رہے ہیں، مالی دا کم پانی لانا بھر بھر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے۔ میری تو تمنا ہے، ہم جب بیج ڈالتے ہیں تو ہماری تمنا ہوتی ہے ہر دانہ درخت بن کے نکلے اور ہر پودا پھلدار ہو کے نکلے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ تمنا میری ضرورت تم تو ہوئی تھوڑے سے کہ تم میں سے ہر ایک کے اندر پوری دنیا کے انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کا جذبہ۔ جب تم یہاں سے فارغ ہو جاؤ، چاہے تم کتابیں لکھو، دارالفتہ میں بیٹھو، تم کسی خانقاہ میں بیٹھو، یہ سب کلن علی خیر میں نے پہلے کہہ دیا ہے، لیکن میں نے اپنی وجہ ترجیح بتا دی ہے کہ اگر اپنی طاقتوں کو تبلیغ میں کھپاؤ گے تو آپ کو اس کا بہت بڑا نفع واپس آئے گا۔ اس میں جنید جیسے ہیرے کتنے دریافتوں، تبلیغ کا کام طوائفوں کے کوٹھوں تک پہنچا۔
شراب خانوں تک پہنچا ہوا ہے، افریقہ کے جنگلوں میں پہنچا ہے، جہاں کبھی جب سے سورج انہیں دیکھ رہا ہے اور چاند بھی حیرت زدہ ہو کے ان کی جہالت کو دیکھتا ہے، جنہیں دیکھ کر زمین آسمان روتے ہوں کہ یہ کیا ہیں، ان کانگوں کے جنگلوں میں تبلیغ پہنچی اور اسلام پہنچا۔ علماء کی ایک محفل تھی سعودیہ میں اور تبلیغ والوں پہ برس رہے تھے، اہل البدع، اہل الجہل، اہل فلاں، اہل فلاں۔ ایک وہاں کیمرون کے عالم بیٹھے ہوئے تھے، وہ جماعت لے کر گئے تھے کانگو کے جنگل میں، جہاں پہلی دفعہ ایک مخلوق ہے ہزاروں سال سے آباد ننگے رہتے، ننگے، اتنے اتنے قد، مرد عورت، سوئی چبھے یا سانپ کاٹے، علاج جنگل سے ہے، باہر کی دنیا کو نہیں جانتے، کھانا پینا جنگل ہے، جنگل کے جانور ان کی غذا ہیں، جنگل کے پھل ان کی غذا ہیں۔ پہلی دفعہ وہاں جماعت گئی اور انہوں نے 300 آدمی مسلمان کیے، جو اب 5000 ہو چکے ہیں، اور اب اور پتہ نہیں آگے کتنے ہو چکے ہیں۔ تو مولانا صاحب نے تھوڑی سی کارگزاری سنائی تو سارے علماء ایک دم محو حیرت ہو، کہنے کہ بھائی ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ کام یہاں تک پہنچ چکا ہے۔ پھر اگلے سال ایک ان میں سے ان کا سردار حج پر آیا تو اس نے ان سارے علماء سے ان کو ملا کہ یہ اس کا ثبوت ہے، یہ حج کے لیے آیا ہوا ہے۔ میرے عزیزو، باغباں کی تو خواہش ہوتی ہے کہ ہر غنچہ کھلے بھی، پھلے بھی، پھولے بھی۔ میری تمنا ہے، میری درخواست ہے، سب کی قدر، سب کی عظمت، واللہ میرے دل میں کسی کی کمی نہیں ہے۔ اس تھوڑی سی زندگی میں وہ کروں جس کا نفع زیادہ ملے۔ تھوڑا سرمایہ والا اپنے سرمایہ کو ضائع کرنے سے ڈرتا ہے کہ کہیں کھو نہ بیٹھو، تو اس امت کو زندگی کا سرمایہ تھوڑا ملا ہے، وہاں لگاؤ جہاں اس کی واپسی بہت زیادہ ہو۔ وہ اس وقت تبلیغ میدان میں چہار دانگ اس کی خوشبو ہے۔ تو مجھے اللہ نے اس قافلے کے ساتھ جوڑے رکھا۔ آپ بچوں سے بھی یہی چاہتا ہوں، نہ آپ کا علم پختہ ہے، نہ صحبت پختہ ہے، نہ تجربہ ہے، تو 2-4 کتابیں پڑھ کے اپنی رائے قائم مت کرو، نہ کہیں کھڈے میں گر جاؤ گے۔ ہم آپ کو زبردستی تو نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اپنے دلوں کے دروازے ہماری آواز کے لیے کھلے رکھو، اپنے دماغ کے ریشوں کو ہماری بات کے لیے کھلا رکھو، کل آپ اس کا نفع اٹھاؤ گے۔ میں نے اپنے بڑوں کی ہر ناگواری کو برداشت کیا اور کبھی اعتراض نہیں پیدا ہونے دیا۔ ٹھیک، اللہ مجھے اس کا نفع دے رہا ہے، اللہ مجھے اس کا نفع دکھا رہا ہے۔ تو تم مجتہد نہ بنو بچوں، خود اپنی رائے قائم نہ کرو، یہ ہے اور یہ ہے بہت چھوٹا سا۔ ہمارے پاس تو پھر ویسے ہم نے نصاب چھوٹا کر دیا ہے، یہ 8 سال والوں کو 7 سال کر دیا، اب 7 سالوں کو 6 سال کر دیا، تو اب 3 جگہ تم تقسیم نہیں ہو سکتے ہو، لہذا یا تعلیم میں لگو یا تبلیغ میں لگو، یا فارغ ہو جاؤ پھر جو تمہارے جی میں آئے، چاہے جو مرضی کرنا۔ مجھے 8 سلسلوں میں خلافت حاصل ہے، 8، یہاں 4 ہیں نا، چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ، نقشبند، مجھے 8 سلسلوں میں 4 جو ان کو مجھے نام بھی نہیں آتا۔ خلیفہ غلام احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام آیا، نقشبندی سلسلے کی بہت بڑی شخصیت، اور حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی خلافت تھی۔ ڈیرہ اسماعیل خان سے پیدل لاہور جاتے تھے اپنے شیخ کو ملنے کے لیے، ڈیرہ اسماعیل خان سے پیدل، 104 سال کی عمر میں وفات پائی۔ ان کا پیغام آیا کہ مجھ سے آ کے ملو، میں لاہور میں تھا، میں رائمنڈ تھا، وہ لاہور تھا، اجتماع تھا، تو میں نے نظر انداز کر دیا، تو پھر ان کے کا پیغام ہے مجھ سے آ کے ملو، میں نے پھر نظر انداز کر دیا۔ میں کہا حضرت مجھے تو تصوف کے علم بے کا نہیں پتہ، کہا بس میں نے آپ کو دینی ہے۔ پھر ادھر انگلی رکھ کے پتہ نہیں کیا کیا، پھر اس کچھ کیا سے سوراخ ہوا کہ نہیں ہوا یہ تو اللہ رسول جانے۔ پھر انہیں میری خلافت لکھوائی۔ اگر اللہ اپنی ایک تجلی ڈال دے نا تو عرش سے لے کر زمین تک ساری کائنات جل کے راکھ ہو جائے گی،
اور یہاں پردہ اٹھ گیا ہے اور تجلیاں پڑ رہی ہیں اور آپ باتیں کر رہے ہیں. اِنَّكَ اتَّخَذْتَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَمُوسَىٰ كَلِيمًا وَأَلَنْتَ لِدَاوُودَ الْحَدِيدَ وَسَخَّرْتَ لِسُلَيْمَانَ الرِّيَاحَ وَأَحْيَيْتَ لِعِيسَى الْمَوْتَىٰ فَمَاذَا جَعَلْتَ لِي. آمنے سامنے بات ہو رہی ہے. اللہ آپ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، داؤد کے لیے لوہا نرم کیا، سلیمان کے لیے ہوا تابع کی، اور عیسیٰ کے لیے مردے زندہ کی علیہ السلام. فَمَاذَا جَعَلْتَ لِي، کہ اللہ میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَوَلَيْسَ قَدْ أَعْطَيْتُكَ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ. میرے محبوب آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو بھی نہیں دیا. آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو بھی نہیں دیا. یا اللہ کیا دیا ہے مجھے؟ کہا اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک آپ کا نام میرے نام کے ساتھ جڑ گیا ہے، اب کبھی جدا نہیں ہوگا. میرے رب نے فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. میرے محبوب مجھے پتہ ہے لوگوں کی باتیں سن کر آپ کا سینہ تنگ پڑ جاتا ہے.